السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: القرآن حجة لكم وحجة عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تمام کائنات کی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اسی طرح سے اس کی کتاب قرآن مجید کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ رہتی دنیا تک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی ضروریات، ان تمام لوگوں کی حاجتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ایک موقع پر فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر: کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے، کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک موقع پر فرمایا گیا: تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، قرآن مجید کے ذریعے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ذات کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کی ذات سے نکل کر قرآن مجید وجود میں آیا ہے۔ دنیا کے اندر قرآن مجید صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس سے محبت کرنا عبادت، جس کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کی شان ہے۔ ہم نے اور آپ نے دنیا کے اندر میگنیٹ دیکھے ہوں گے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید میگنیٹ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی عنایتوں کو کھینچتا ہے۔ یہ کب کھینچتا ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر بتا دیا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس موقع پر قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے کان لگا کر سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو۔ جب تم ایسا کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رب العالمین کی رحمتیں برسیں گی۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس سے اتنی محبت کی گئی ہو جتنی قرآن مجید سے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید سے دنیا میں بہت زیادہ محبت کی گئی، جتنی قدر قرآن مجید کی گئی اتنی کسی کتاب کی نہیں کی گئی۔
کسی کتاب کے یاد کرنے والے دنیا کے اندر اتنی تعداد میں موجود نہیں جتنے یاد کرنے والے دنیا کے اندر قرآن مجید کے موجود ہیں۔ دنیا کی جس زمین پر انسان بستے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن مجید کا یاد کرنے والا ملے گا، اس لیے کہ اس کتاب کا یاد کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 سال کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت کر لیتا ہے، تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے، قرآن مجید کو بآسانی اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے آج تک کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی عمر 70 سال ہو چکی تھی، جن کی عمر 80 اور 85 سال ہو چکی تھی، انہوں نے بڑھاپے میں قرآن مجید کو یاد کیا۔ اس میں ان بوڑھا کا کمال نہیں، بلکہ قرآن مجید نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا یاد کرنا اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا۔ ان بوڑھے لوگوں سے اگر کہا جائے دنیا کی 50 صفحے کی کوئی دوسری کتاب یاد کر کے دکھا دو، وہ بوڑھے 50 صفحے کی کتاب یاد نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ اس کتاب کا یاد کرنا اللہ نے آسان نہیں کیا، بلکہ ان کتابوں کا تو یاد کرنا اللہ نے انسان کی ذہانت اور انسان کی محنت کے اوپر چھوڑ دیا۔ اگر انسان ذہین ہے، انسان محنت کرے گا تو دنیا کی دوسری کتابوں کو یاد کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی یاد کرانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے، اس وجہ سے اس کا یاد کرنا دنیا کے اندر بہت آسان ہے۔ میرے بزرگوں، ایک وقت وہ تھا جب قرآن مجید کو تہجد کی نماز میں پڑھا جاتا تھا، اور اس زمانے جب کوئی مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کے علاقوں میں، مدینہ منورہ کی بستیوں میں، اس زمانے میں اگر کوئی انسان ٹہلتا ہوا، پیدل چلتا ہوا گزر جاتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن مجید پڑھنے کی اس طرح سے آواز آتی تھی جس طرح سے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے ارد گرد بھنبھناتی ہیں۔ اس زمانے کے اندر ہماری بستی کا حال یہ ہے، ہمارے علاقے کا، ہمارے محلے کا حال یہ ہے، اگر ہم رات کے آخری پہر میں گزریں گے تو کسی گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ ساری قوم رات میں 12-1 بجا دیتی ہے موبائلوں میں، کوئی بجاتا ہے 12-1 اپنا وقت ضائع کرتا ہے ہوٹلوں پر، کوئی چوپالوں میں، کس فضول کاموں میں ہم وقت ختم ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے کا وقت آتا ہے، جو تہجد کا خاص وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے شان عالی کے مطابق آسمان اول پر آ کر ندا لگاتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، اس موقع پر ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زبان پر شکوے یہ ہوتے ہیں، گھروں کے اندر برکت نہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ میرے بزرگ، ہم کاروبار کے اوپر تو شکوہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا یہ کاروبار میں برکتی آئی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ہم رات میں 12-1 بجے فضول کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، اتنا اور کر لیا کریں، ہمت کر کے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ گھر سے اپنے آپ بے برکتی دور ہوگی، گھر کے اندر باہر آئے گی۔ ایک صحابی مدینہ منورہ کے سماج میں اپنے گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے انہیں مزہ آنے لگا، ان کا جی چاہا کہ میں قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھوں۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا تو قریب میں ایک گھوڑا تھا اور قریب میں ایک چرپائی تھی جس پر ان صحابی کا ایک معصوم بچہ سویا ہوا تھا۔ جب وہ قرآن مجید میں بلند آواز کرتے، قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا اور انہیں یہ خوف ہوتا کہیں ایسا نہ ہو معصوم بچے کو نقصان پہنچا دے۔ وہ اپنی آواز کو پست کر لیتے، گھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی آواز پھر اٹھاتے، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، پھر آواز بست کرتے تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ پوری رات یہی سلسلہ جاری رہا۔
جب ان صحابی نے تہجد کی نماز مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر سے ستاروں کے مانند کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ صحابی ان روشنی کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا گئے کہ میں نے آج سے پہلے ایسی خوبصورت روشنی نہیں دیکھی، آج یہ کیا عجیب منظر ہے۔ صبح کو نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول رات میں نے تہجد کی نیت کی، اس طرح سے زور سے پڑھتا تو گھوڑا بھدکتا، لیکن خوف ہوتا بچے کو نقصان نہ پہنچاتے میں آواز پست کرتا تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ اس کے بعد کہا جب میں نے اپنی نماز مکمل کی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے سر کے اوپر سے کچھ روشنیاں ستاروں کی مانند تھیں جو آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ اے اللہ کے رسول میں انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا، میں گھبرا گیا، یہ روشنیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جو تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر کر آئے تھے۔ پھر آپ نے کہا اگر اسی طرح سے قرآن مجید پڑھتے رہتے تو صبح میں مدینہ منورہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے رب العالمین کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ اکرام جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر کر ان کا قرآن مجید سننے کے لیے آتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی قدر نہیں، قرآن مجید سے محبت نہیں، دل لگا کر ہم اور آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اگر ہمارے دل میں قرآن مجید کی قدر ہوتی، اگر ہمارے دل میں قرآن مجید سے تعلق ہوتا، آج ہماری نگاہیں گندی نہ ہوتیں، آج ہمارے کان غلط بات سننے کو تیار نہ ہوتے، آج ہمارے دل کے اندر ناپاک خیالات نہ آتے، آج ہماری نمازیں نہیں چھوٹتیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی ذرہ برابر قدر نہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام تہجد کے وقت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اس طرح سے تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ان کی آواز نہیں آ رہی، عمر رضی اللہ عنہ با آواز بلند قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ جب دونوں حضرات نے اپنی نماز مکمل کی، فارغ ہو کر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آپ نے معلوم کیا صدیق اکبر اتنی آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول اس ذات کو سنانا مخصوص تھا جو سینوں کے راز سے واقف ہے، بھلا مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اس کے بعد معلوم کیا عمر فاروق سے کہ آپ اتنی زور سے قرآن مجید کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور میں اس لیے زور سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان میرے پاس سے بھاگ جائے۔ میرے بزرگوں جب صحابہ اکرام قرآن مجید پڑھتے تو شیطان ان کے پاس سے بھاگ جاتا تھا۔ ایک تو ہم اور آپ سال کے 11 مہینے قرآن مجید نہیں پڑھتے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم قرآن مجید پڑھتے تو 5 منٹ نہیں ہوتے شیطان ہمارے پاس آتا اور آ کر کہتا اتنی دیر ہو گئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، باہر تمہارا دوست کھڑا ہے، گھر میں امی انتظار کر رہی ہوں گی، بازار سے کوئی سبزی منگانی ہوگی، جا کے امی کا کام کر دو، بعد میں قرآن مجید پڑھ لیں گے۔ صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے تو شیطان بھاگ جاتا تھا، ہم اور آپ قرآن مجید پڑھتے تو شیطان ہمارے پاس آتا اور ہمیں مسجد سے باہر کر دیتا۔ میرے بزرگوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اور آپ کو حقیقی معنی میں قرآن مجید سے محبت نہیں۔ اگر ہمیں قرآن مجید سے محبت ہوتی، ہمیں قرآن مجید سے تعلق ہوتا، ہم قرآن مجید پڑھتے تو شیطان بھی ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت شاندار قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو رو رو کر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ابی ابن کعب صحابہ اکرام میں قاری کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اللہ کے رسول ان کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لا کر میرے پاس رک گئے۔ ابی ابن کعب نے قرآن مجید پڑھنا بند کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابی ابن کعب قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟
کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میری ہمت نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے کیسے قرآن مجید پڑھوں۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے، وہ بھی تو آپ ہی کے صحابی تھے، اتنے جملے سے اشارہ سمجھ گئے اور کہنے لگے اے پیغمبر کیا آپ کو حکم ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے حکم ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ اے پیغمبر ابی ابن کعب سے جا کر کہو وہ قرآن مجید پڑھیں، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار سنوں گا۔ صحابہ اکرام اس محبت سے قرآن پڑھتے تھے، اس تعلق سے قرآن مجید پڑھتے تھے کہ ان سے قرآن سننے کی فرمائش رب العالمین کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ ہم اور آپ کیسا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارے بھائی بہن ہمارا قرآن مجید سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ سردی کا زمانہ تھا جس زمانے میں راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رات کی ابتدا میں تہجد کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے انہیں مزہ آنے لگا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتی تھیں اور پڑھتی رہیں۔ جب سلام پھیرا تو صبح صادق قریب تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگیں اور کہنے لگیں اے اللہ آپ کی رات کتنی مختصر ہے کہ میری 2 رکعت میں آپ کی رات مکمل ہو گئی۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا، ان کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، وہ شکوہ کرتے تھے آپ کی رات کتنی چھوٹی ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اگر فجر میں امام صاحب نماز لمبی پڑھا دیں یا عشاء میں نماز لمبی پڑھا دیں ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام صاحب آپ نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھائی؟ آپ کو مختصر نماز پڑھانی چاہیے، آپ کو ہمارا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں تراویحوں میں یہ حال ہوتا ہے، جہاں کوئی امام آہستہ قرآن مجید پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، تو وہاں پر ہمارے جملے ہوتے ہیں امام صاحب ذرا گھسیٹیے، امام صاحب قرآن مجید ذرا تیز پڑھیے۔ ہم تھک رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ میرے بزرگوں اگر قرآن سے محبت نہیں ہوگی، ہماری زندگی کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہوگا، حالات نہیں بدلیں گے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام کسی جہاد سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں تاخیر ہوئی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور کہا یہیں پر پڑاؤ ڈال لیا جائے، اور آپ نے اعلان کیا کہ 2 صحابہ پہرا دیں گے، باقی سارے لوگ آرام سے لوٹ سو جائیں گے۔ 2 صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول اس خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں کی، آپ نے کہا چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، دشمن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ہم سو جائیں اور بے توجہی کی وجہ سے تم بھی سو جاؤ، دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے، ہمیں نقصان پہنچا دے اور تمہیں بھی نقصان پہنچا دے۔ سارا لشکر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ وہ دونوں صحابہ دونوں ڈیوٹی انجام دیتے رہے، پہرا دینے لگے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر ہم اسی طرح سے پہرا دیتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو رات کے آخری وقت میں ہمیں نیند آ جائے، ہم دونوں سو جائیں، اس درمیان دشمن ہم پر حملہ کر دے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نقصان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو رات کے آخری پہر میں ہم سو جائیں، آپ علیہ السلام کی اور ہمارے تمام ساتھیوں کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہم میں سے ایک سو جائے، دوسرا جاگتا رہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جاگ جائے اور پھر پہلا سو جائے، اس طرح سے آپ علیہ السلام کے حکم مکمل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک صحابی سو گئے، ایک صحابی اپنے لشکر کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے، دشمن سے چوکنا تھے۔ انہوں نے سوچا میں اس طرح سے کیا وقت گزار رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ٹہلتے ٹہلتے مجھے بھی نیند آ جائے، میں بھی سو جاؤں۔ ان کے دل کے اندر خیال آیا کیا ہی بہتر ہے میں تہجد کی 2 رکعت پڑھ لوں۔ ان کے دل میں جیسے ہی خیال آیا انہوں نے فوراً تہجد کی نیت کی، نماز میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ کہف پڑھنی شروع کی۔ جب وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے اتنے میں کہیں سے دشمن نکل آیا، اس نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا لشکر سویا ہوا ہے، کوئی ان کی حفاظت نہیں کر رہا، صرف ایک انسان ہے، وہ بھی اپنی عبادت کے اندر مشغول ہے۔
دشمن نے دور سے تیر مارا، ان صحابی کے تیر لگا، خود جسم سے خون نکلنے لگا، صحابی نے نماز کو نہیں توڑا۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ صحابی کے جسم میں جا کر لگا، صحابی نے نماز کو نہیں توڑا۔ اس وقت تک جسم سے جب خون نکلنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، صحابی نے اپنی نماز کو نہیں توڑا، لیکن ان کے دل کے اندر خیال آیا اگر اسی طرح سے میرا خون نکل گیا، جسم کے اندر کمزوری آ گئی، کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، میرے ساتھی کو کون جگائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کو کون جگائے گا؟ دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے جلدی سے نماز توڑی اور اپنے ساتھی کو جگایا، کہا دشمن تیر چلا رہا ہے، جلدی سے لشکر کو بیدار کر دو اور چوکنا ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہنے لگے وہ صحابی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ دشمن پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نقصان پہنچا دے گا، میرے ساتھیوں کی ذات کو نقصان پہنچا دے گا، میں اپنی نماز کو پورا کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، اگر نماز میں ہمارے پیر میں چونٹی کاٹ لے، یا ہمارے مچھر کاٹ لے، یا ہمارے سجدے کی جگہ مکھی آ کر بیٹھ جائے، یا پیچھے مسجد میں کوئی بچہ شیطانی کر دے، کوئی بچہ شور مچا دے، یا کسی کا موبائل بول جائے، ان معمولی سی چیزوں سے ہماری نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ ان کے تیر لگ جاتے تھے مگر ان کی نماز کا خشوع ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے تعلق نہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا قرآن مجید سے تعلق ہوتا تو یہ بچے، یہ موبائل، یہ مچھر ہماری نماز کے خشوع کو ختم نہ کرتے۔ میرے بزرگوں، ہر زمانے میں قرآن مجید کے عاشق گزرے۔ قرآن مجید کو تنہائی میں پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو دن میں پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو بچے یاد کر لیتے ہیں، قرآن مجید کو بوڑھے یاد کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید رب العالمین کا عظیم الشان کلام ہے، اس کے معجزے ہر دور میں ظاہر ہوئے اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ 1987 کی بات ہے، جس زمانے میں مصر کے مشہور قاری عبد الباسط حیات تھے، وہ قرآن مجید کو ان سے بہت تعلق تھا، انہیں قرآن مجید سے بہت محبت تھی، وہ قرآن مجید کو بہت محبت سے پڑھتے، اور جب قاری صاحب قرآن پڑھتے تھے قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ لوگوں نے معلوم کیا قاری صاحب آپ کا قرآن مجید سے تعلق اتنا ہے، آپ کو قرآن کریم سے بہت محبت ہے، آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ قاری صاحب کہنے لگے، میں نے ایک نہیں، میں نے ہزاروں معجزے اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے دیکھیں۔ لوگوں نے کہا قاری صاحب کوئی معجزہ سنا دیجئے۔ قاری صاحب نے ان لوگوں سے کہا، اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا اور اسے کسی سرکاری دورے کے لیے رشیا جانا پڑا، اور وہ جس زمانے میں وہ رشیا گیا تھا وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی، تمام لوگ کمیونزم کے نام سے گھبراتے تھے، اس زمانے میں کمیونزم کا طوطی بول رہا تھا، دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی، اس لیے کہ اس انقلاب کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اس دنیا میں 40 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دنیا اسے حیوانیت کے نام سے دیکھتی تھی، دنیا اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ جب جمال عبد الناصر مصر پہنچا، وہاں کمیونسٹ کی جماعت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پہلے ملک کے حالات کے بارے میں ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے کچھ وقت تبادلے خیالات کے لیے نکالا۔ جمال عبد الناصر نے اپنے ملک کے حالات سنائے، انہوں نے اپنے ملک کے حالات سنائے۔ کمیونسٹ میں سے ایک انسان بولا، جمال عبد الناصر اسلام کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، نبی اکرم علیہ السلام کا انکار کر دو، اگر تم ایسا کرو گے ہم تمہارے ملک کے اندر ٹیکنالوجی عام کر دیں گے، ہم تمہارے ملک میں کالج بنائیں گے، تمہارے ملک میں یونیورسٹیاں بنائیں گے، تمہارے ملک میں فیکٹریاں لگائیں گے، تمہارے ملک کی اتنی امداد کریں گے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تمہارے ملک کا شمار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے اسلام کا انکار کر دو، کمیونزم کا اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں جواب دیا، لیکن مطمئن نہ ہوئے۔ جمال عبد الناصر مصر آ گئے، رشیا سے مصر آ گئے، ان کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا، مجھے جس طرح سے اسلام کا تعارف کرانا چاہیے تھا
مجھے جس طرح سے پیغمبر کا تعارف کرانا تھا، مجھے جس طرح سے پیغمبر کی جماعت کا تعارف کرانا چاہیے تھا، مجھے جس طرح سے قرآن مجید کا تعارف کرانا چاہیے تھا، اس طرح سے میں قرآن مجید کا تعارف نہ کرا سکا۔ اتفاق کی بات، 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو رشیا پھر بلایا گیا۔ جمال عبد الناصر کو جب رشیا بلایا گیا، جمال عبد الناصر نے قاری صاحب کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو میرے ساتھ رشیا جانا ہے۔ قاری صاحب کے پاس لیٹر آیا، قاری صاحب نے لیٹر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا فلاں تاریخ کو آپ کو میرے ساتھ رشیا جانا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، وہاں مجھے میری کیا ضرورت، میں تو قرآن مجید کا عاشق ہوں، رشیا میں کوئی مسلمان نہیں، وہ تو دین سے بیزار لوگ ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، میں رشیا جا کر کیا کروں گا۔ لیکن صدر کا لیٹر تھا، قاری صاحب صدر کے ساتھ رشیا پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے جا کر میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے کچھ وقت تبادلہ خیالات کے لیے نکالا، پھر انہوں نے جمال عبد الناصر سے یہی بات کی کہ ہم نے 2 سال پہلے تم سے یہ کہا تھا کہ اسلام کا انکار کر دو، کمیونزم کا اپنا لو۔ اس موقع پر جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا۔ جمال عبد الناصر نے یہ نہیں کہا اللہ کو مان لو، قرآن کو مان لو، رسول اللہ کو مان لو، رسول اللہ کا کلمہ مان لو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، بلکہ ان سے یہ بات کہی میرے ساتھ یہ ساتھی آئیں، یہ آپ کو کچھ پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں، ذرا آپ ان سے سن لیجئے۔ وہ لوگ بولے یہ کیا سنائیں گے؟ جمال عبد الناصر نے کہا یہ قرآن مجید سنائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا آپ بھی اپنا کلام سنائیں۔ جمال عبد الناصر نے قاری صاحب کو اشارہ کیا، قاری صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا اور قاری صاحب نے سورہ طٰہٰ کی وہ رکوع پڑھا، سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں پڑھیں جسے سن کر کسی زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ، جسے پڑھ کر کسی زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ قاری صاحب نے سورہ طٰہٰ کے 2 رکوع پڑھے۔ قاری صاحب جب قرآن مجید پڑھتے تھے آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے، اور جب پڑھتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ قاری صاحب کہتے ہیں 2 رکوع کے بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھتا ہوں جتنے لوگ کمیونسٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہاڑے مار کے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے ان سے معلوم کیا کس چیز نے تمہیں رلا دیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں تمہارے ساتھی نے کیا پڑھا، مگر ایسی چیز پڑھی جس سے ہماری ہوا خراب ہو گئی، جس سے ہمارے بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے، جس سے ہمارے بدن کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جو قوم قرآن کو نہیں مانتی، جو قوم قرآن کو نہیں جانتی، جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے دلوں میں اثر کرتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم اور آپ قرآن مجید سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمارا رواں کھڑا نہیں ہوتا۔ کتنے بھائی تو ایسے ہیں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم گانا سنتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب ہم فلم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب ہم سیریل دیکھتے ہیں، جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس موقع پر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرے بزرگوں یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمیں قرآن مجید کی قدر نہیں۔ اگر آج ہمیں قرآن مجید کی قدر ہوتی ہم بدنگاہی نہیں کرتے، فلم دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، سیریل دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے اور قرآن مجید کو سنتے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے ذرہ برابر محبت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس زمانے میں وہ امیر المؤمنین تھے، ایک لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ٹہل رہے تھے، کسی پہاڑی کے پاس سے گزر ہوا، امیر المؤمنین پہاڑی کی ایک وادی میں رک گئے اور اس علاقے کو بہت زیادہ غور سے دیکھنے لگے۔ قریب کھڑے انسان نے کہا امیر المؤمنین گرمی بہت ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ کے انتظار میں سارا لشکر کھڑا ہے۔ اس کے بعد معلوم کیا امیر المؤمنین کیوں کھڑے ہیں، اس وادی میں غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اسلام لانے سے پہلے میں اس وادی میں اونٹ چرانے آتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا،
میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے، جب میں بھوکا اونٹوں کو گھر لے کر جاتا، میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے پیٹتا اور مجھے کوستا اور مجھ سے کہتا عمر تو کس طرح سے زندگی گزارے گا، تجھ سے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ حضرت عمر کہتے میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب مجھ سے اونٹ چرانے نہیں آتے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اللہ نے عمر کو قرآن کے صدقے امیر المؤمنین بنا دیا۔ اس کے بعد کہتے تھے اعزنا اللہ بہذا الدین، اللہ نے ہمیں دین کے ذریعے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں دین کے ذریعے عزت دی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم نے سمجھ لیا ہے عزت جوتے اور چپل میں ہے، عزت خوبصورت کپڑوں میں ہے، عزت بنگلوں میں ہے، ہم نے سوچ لیا ہے عزت کاروبار میں ہے، ان چیزوں میں عزت نہیں۔ اگر عزت ہے وہ پیغمبر کے طریقے میں ہے، اگر عزت ہے تو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اگر قرآن مجید سے محبت ہوگی اور قرآن مجید سے تعلق ہوگا تو قرآن مجید سے جس سے محبت ہوتی ہے، قرآن مجید کی محبت کا ادنا درجہ یہ ہے اس کا انسان، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ پڑوسی ملک کا ایک نوجوان تھا، وہ مسلمان تھا، وہ انجینئر تھا، یورپ میں اس نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا، اسے جاب مل گئی، وہ یورپ میں جاب کرنے کے لیے چلا گیا۔ جس کمپنی میں وہ جاب کر رہا تھا وہاں پر ایک نوجوان عیسائی لڑکی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، یہ دونوں ایک جگہ کام کرتے۔ یہ جو نوجوان اس کی طرف مائل ہونے لگا، یہ اس سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن اس نوجوان نے اس لڑکی سے کہا مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا میں پہلے اپنی والدین سے پوچھ لوں۔ ان کے والدین کٹر عیسائی تھے، انہوں نے کہا ہم کسی مسلم گھرانے میں اپنی بچی کو نہیں بھیج سکتے۔ لڑکی نے آ کر اس نوجوان سے کہا میرے والد تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اس نوجوان نے کہا تمہارے والدین کی جو شرطیں ہیں وہ مجھے منظور ہیں۔ ان کے والدین نے 4 شرطیں رکھی، اس نے کہا مجھے چاروں شرطیں منظور ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی تم اپنے وطن واپس نہیں جاؤ گے، اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ زندگی بھر اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے فون پر بات نہیں کرو گے، اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط یہ رکھی یورپ میں جتنے تمہارے مسلمان دوست ہیں تم ان سے بھی تعلق نہیں رکھو گے، اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ چوتھی شرط اس نے یہ رکھی تم اسلام کا انکار کرو گے، تم عیسائیت کو اپناؤ گے اور ہمارے ساتھ اتوار میں چرچ جایا کرو گے، اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اسی وجہ سے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچے رہنا۔ اس کے بعد فرمایا تھا واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچے رہنا۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں جو فتنہ آیا تھا وہ عورت کی وجہ سے آیا تھا۔ پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ 2 سال کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان مسجد سے غائب ہو گیا اور وہ لڑکی غائب ہو گئی، وہ کسی اور ریاست میں چلے گئے۔ جب وہاں گئے اس ریاست میں جا کر رہنے لگے، وہاں پر انہوں نے ایک روم کرائے پر لیا، اس میں وہاں پر کچھ الماری تھی، الماری کے اندر کتابیں رکھی ہوئی تھی اور اس میں قرآن مجید ہرے رنگ کی جلد میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان قرآن مجید کو غور سے دیکھتا اور یہ کہتا یہ قرآن مجید وہ ہے جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسے قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ خیر وہ نوجوان کہتا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور 2 سال میں نے ایسے گزارے کہ میں شراب پیتا تھا، میں نے ان 2 سال میں عیسائیوں کے تمام ناپاک کیے، میں نے ان 2 سال میں خنزیر کا گوشت کھایا، لیکن میں جب گھر میں آتا تو مجھے وہ کتاب نظر آتی اور میں محبت کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھتا۔ جب میں جاب کے لیے جاتا یا جاب سے آتا تو قرآن مجید کو دیکھ کر خوش ہوتا کہ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا جب وہ جاب سے گھر آیا کہ قرآن مجید الماری میں نہیں ہے، اس نے اپنی بیوی سے معلوم کیا قرآن مجید کہاں ہے، وہ ہرے رنگ کی کتاب جو تھی۔ اس کی بیوی نے کہا جو کتاب تم نہیں پڑھتے تھے اور جو کتاب میں نہیں پڑھتی تھی میں نے انہیں اٹھا کر باہر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ وہ نوجوان کہتا کہ میرے اندر ایک کرنٹ آیا، میرے اندر ایک قوت آئی، میں بھاگ کر کچرے کے ڈھیر پر گیا، میں نے کتابوں کو تلاش کیا، میں نے قرآن مجید کو اٹھایا اور محبت سے
اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری بیوی دیکھ رہی تھی کہ قرآن مجید سے یہ کیا تعلق کر رہا ہے۔ اس نے جب میں گھر میں قرآن مجید کو لے کر آیا، میری بیوی نے مجھ سے معلوم کیا تم یہ پاگل پنے کی حرکت کیا کر رہے تھے، تم اس طرح سے دیوانے کیوں ہو رہے تھے۔ اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ بیوی اپنے گھر سے نکلی کہ وہ بیوی اپنے گھر شکایت کرنے گئی کہ اس نوجوان کے اندر ابھی مسلمانوں کے جراثیم موجود ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری بیوی گھر سے نکلی میری شکایت کرنے کے لیے، میں اسی وقت گھر کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کو منانے کے لیے آیا۔ اس کے دل میں قرآن مجید سے محبت تھی، اس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے دل میں قرآن مجید کی قدر تھی۔ جس کے دل میں قرآن مجید کی قدر ہوتی ہے، قرآن مجید کی محبت کا ادنا درجہ یہ ہے اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب ایسی ہے جو لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، پیغمبر اس زمانے کو یاد کرو جب تمہاری تعداد چھوٹی تھی، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، تم دروازہ بند کر کے، دروازہ لاک کر کے رات کی تاریکی میں ایک دوسرے کو اسلام کی تلقین کرتے تھے۔ تخافون مستضعفون فی الارض، تم زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون تم اس بات سے ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس، لوگوں کی آنکھیں تمہیں دیکھ نہ لیں، کفار دیکھ نہ لیں، یہ پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ فرماتا ہے فآواکم، ہم نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہیں مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، تمہیں جوئے سے بچایا، تمہیں شراب سے بچایا۔ یہ کس لیے بچایا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس زمانے میں ہم کمزور نہیں، اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی نہیں، اس زمانے میں ہماری تعداد بھرپور ہے۔ اس زمانے میں ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کسی بات کا خوف نہیں۔ تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، تب بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تب بھی ہم حلال کھانے کو تیار نہیں، تب بھی ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ اور ایک موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا پیغمبر یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آپ کا دین اس دنیا سے چلا جائے، یہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یہ چاہتے ہیں مسجد کو منہدم کر دیں، یہ چاہتے ہیں مدرسوں میں تالا لگا دیں، یہ چاہتے ہیں قرآن مجید کو جلا دیا جائے، یہ چاہتے ہیں اس دنیا میں نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ متم نوری، میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، ولو کرہ الکافرون، اگر یہ بات کافرے کو کتنی ناپسند ہو۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ منورہ چلے گئے، آپ سے کہا گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب یہ کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جب آپ کے اکثر ساتھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا جا رہا تھا، یہ لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے، انہوں نے اس موقع پر یہ مشورہ کیا مکے کے جتنے قبائل ہیں ان میں سے ایک نوجوان کو لیا جائے گا اور صبح میں پیغمبر کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا، جب پیغمبر اپنے دروازے سے نکلیں گے سب ایک ساتھ پیغمبر پر حملہ کریں گے اور پیغمبر کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس طرح سے پیغمبر شہید ہو جائیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالی نے ادھر کفار نے مشورہ کیا، پیغمبر علیہ السلام کے دل میں وحی ڈالی کہ پیغمبر جس موقع پر یہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں آپ اپنے مکان کے اندر رہنا، آپ اپنے مکان سے مت نکلنا۔ وہ آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے، جس موقع پر پیغمبر اپنے مکان سے نکل کر آ رہے تھے، پیغمبر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جب پیغمبر ان کے درمیان آئے اللہ کہتا ہے
ہم نے ان کفار پر غشی طاری کر دی، ان میں نے کسی نے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کی قوم آپ کے خلاف تدبیر کر رہی تھی لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید میں ڈال دیا جائے، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا آپ کو مکہ مکرمہ کے سماج سے نکال کر باہر کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ، یا آپ کی قوم تدبیریں کر رہی تھی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور آپ کا مالک بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین تدبیر اللہ کی ہے۔ اس کے ذریعے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے امت مسلمہ کو پیغام دے دیا گیا، جیسے حالات پیغمبر پر آئے، جیسی تدبیریں پیغمبر کے خلاف کی گئیں، پیغمبر کی امت میں قیامت تک یہی تدبیریں پیغمبر کی امت کے ساتھ کی جاتی رہیں گی۔ کسی موقع پر کہا جائے گا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، کسی موقع پر کہا جائے گا پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کسی موقع پر کہا جائے گا پیغمبر کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ ان آیتوں کے ذریعے امت مسلمہ کو سبق دیا گیا جب تمہارے اوپر یہ حالات آئیں، جب تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آئیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر یہ حالات آئیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں نماز کے ذریعے، تمہیں صدقات کے ذریعے، تمہیں زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے۔ لیکن جب ہمارے اوپر یہ حالات آتے ہیں ہم سب سے پہلے نماز چھوڑتے ہیں، ہم سب سے پہلے زکوٰۃ چھوڑتے ہیں، ہم سب سے پہلے پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حالات درست نہیں ہو رہے۔ میرے بزرگوں ایسے حالات درست نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم ان چیزوں سے صبر کرو گے فلا تہینوا، تم کبھی سست نہیں پڑو گے، ولا تحزنوا، تم غم مت کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق، جو پیغمبر کی سنتوں کے مطابق، جو پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق، جو قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہ حقیقی معنی میں مومن ہوتا ہے۔ جو صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتا وہ حقیقی معنی میں مومن نہیں۔ اب اپنے اوپر غور کر لیجئے کہ ہم پیغمبر کی سنتوں کو سامنے رکھ کر، پیغمبر کی تعلیم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بزرگوں اگر ہم پیغمبر کی تعلیم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم حقیقی معنی میں مومن ہیں۔ اگر ہم پیغمبر کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے تو ہم حقیقی معنی میں مومن نہیں۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔